اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے علی ویر منافق کو مخاطب کر کے کہتی ہوں، کچھ اور کام تجھے آتا ہی نہیں ہے علی ویر منافق، کچھ اور کام تجھے آتا ہی نہیں ہے علی ویر منافق، مگر تم جھوٹ بہت شاندار بولتے ہو۔ علی ویر منافق پڑوے اور منافقہ ماچھن، خسری کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، جب تک اماں جی اور بہن سنورا آپ کو معاف نہیں کرتی، آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس وقت تک تم لوگوں پر نہیں ہوں گی جب تک تم اپنے اس مسئلے کو حل نہیں کرو گے۔ تم اب بھی یہاں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے دھوکہ کر رہے ہو۔ تمہیں ان کی امانتیں واپس دینی ہوں گی۔ ان کا چینل دیسی ولیج فوڈ، جو پہلے اس کا نام تھا اور اب آپ اس کو چلا رہے ہو دیسی ولیج ولاگ کے نام سے، آپ اپنی والدہ محترمہ کو اور بہن سنورا کو ان کی امانت دیسی ولیج ولاگ واپس کرو، اور ان کا اعزاز یوٹیوب کی طرف سے سلور بٹن جو انہیں مل چکا ہے، یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا حق ہے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس دن جب صلح کی بات ہوئی، اسی وقت تم یہاں سے اپنے ابو اور ان لوگوں کو لے کر، اپنی مچھن منافقہ کو لے کر خسری کو ادھر جاتے سیدھے اور اپنی ماں سے ان کی امانتیں واپس کرتے اور ان سے معافی مانگتے۔ لیکن اس دن تمہیں ادھر کیوں کہا کہ میں خود وہاں پر جاؤں گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علی ویر اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کا کتنا ادب و احترام کرتا ہے۔ پر نہیں، منافق، آج بھی تیرا دل منافقت سے پاک نہیں، کیونکہ اگر وہ یہاں پر آ جاتی تو ساری دنیا کو پتہ ہے، سارے گاؤں کو پتہ ہے کہ آپ نے انہیں یہاں سے دھکے دے کر نکالا، ان کے برتن چیزیں باہر پھینکی، اور اب اگر یہاں آتی ہیں تو سب دنیا کو پتہ چلے گا کہ علی ویر منافق پڑوے نے اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورا سے معافی مانگی ہے۔ اس لیے یہاں پر منافقت میں تمہارا دماغ بہت کام کرتا ہے، اور تم نے کہا نہیں، میں خود وہاں جا کر ان سے معافی مانگ لوں گا۔ اوکے، لیکن تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب تم وہاں پر گئے تو وہ تمہیں کیسے معاف کر دیں؟ تمہاری والدہ محترمہ نے اور بہن نے آپ کو معاف نہیں کیا، اس لیے کہ جب تک آپ ان کی امانتیں انہیں واپس نہیں کرو گے، تم کس منہ سے معافی مانگنے گئے ہو؟ اور وہاں پر اپنی بیوی منافقہ ماچن خسری کو ساتھ لے کر جانا تھا، بلکہ اس کی اندھی ماں کو بھی، اور بائی خسری جو فیاض چوچی ہے، تاکہ ان اندھے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ تمہاری والدہ محترمہ زندہ ہیں، تمہاری بہن زندہ ہیں، کیونکہ وہ تو اندھے ہیں، انہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آتا تو یہاں تک معاملہ کبھی نہ ہوتا۔ ان لوگوں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے والد نے اور بھائیوں نے ریلائز کیا، یہ ان کا بڑا پن ہے، لیکن تم اب بھی زمین کے انچ انچ ٹکڑے کو ناپ رہے ہو، اور وہ بھی کس کا ہے؟ ان کا، تو کہ تم دونوں میاں بیوی بے غیرت اور بے شرم ہو، اس وقت دنیا کے سامنے نیچر لباس میں ہو، اور دنیا تم دونوں پر تھو تھو کر رہی ہے اور لانتیں بجواتی ہے، لیکن تم جہاں اپنے ویڈیو بناتے ہو کہ اب سب کچھ کلیئر ہو گیا، اور منافقہ ماچن خسری کہتی ہے سب ایشو ختم ہو گئے۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، کچھ کلیئر نہیں ہوا، کیونکہ علی ویر منافق اور تمہاری بیوی منافقہ ماچن آج بھی دھوکے اور منافقت میں اسی مقام پر کھڑے ہو کہ جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ کھوتی بور تھلے کھلوتی ہے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو تو تم اپنی والدہ محترمہ
اپنی بہن سنورا کو ان کی امانتیں واپس کرو اور ان سے معافی مانگو اور وہ ویڈیو یہاں اپنے چینل پر اپلوڈ کرو، ورنہ زندگی بھر اسی اینٹ اور پتھر پر تم دونوں میاں بیوی اپنی ایڑیاں رگڑتے رہ جاؤ گے۔ یہ میں اور ناظرین نہیں کہہ رہے۔ شب معراج کے واقعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں انہیں سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ناظرین، حاضرین، سامعین، یہاں لمحہ فکریہ اور میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر علی ویر منافق پڑوے اور منافقہ ماچھن خسری سے کہتی ہوں، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ دھوکہ دے کے کوئی نہیں بچتا، دھوکہ دے کے کوئی نہیں بچتا، ایک آہ نسلوں کو رول دیتی ہے۔ علی ویر منافق پڑوے، اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر کتنا اعتبار تھا۔ معزز ناظرین، یہ علی ویر منافق پڑوا ایک انٹرنیشنل کرمنل ہے اور یہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ بیرون ملک ساؤتھ افریقہ سے کتنی جوتیاں کھا کر آیا ہے اور 7 سال اس نے کنٹینیو جیل کاٹی ہے، اور پھر جب یہ لاہور ایئرپورٹ پر آیا تو FIR نے اسے پکڑ لیا، اور پھر آپ نے سارا سن لیا کہ ایک ایک بندہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی 9 لوگ جھوٹے ہیں اور یہ سچا ہے۔ نو نیور۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تمہارا ضمیر تمہیں دن رات سونے نہیں دیتا، یہی ملامت کرتا ہے کہ تم ایک کرمنل ہو اور چور ہو، اور تمہاری بیوی منافقہ ماچن وہ بھی چور ہے جس کو دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ چوری کی ساری تربیت اپنی اندھی ماں سے لے کر آئی ہے۔ اور علی ویر منافق، تم بہت بخوبی جانتے ہو کہ محکمہ کے پاس تمہارا الف سے یہ تک کا ریکارڈ موجود ہے، اور تمہارے خونی رشتے، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی سب نے ویڈیو اپلوڈ کی اور تمہارے متعلق ایک ایک چیز اور ایک ایک پوائنٹ بتایا اپنی زبانی۔ انہوں نے تم پر بہت قربانیاں کی ہیں، ہمدردیاں کی ہیں، لیکن تم بے فیض ہو۔ تم نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو ہر جگہ استعمال کیا اور دھوکہ دیا، اور آج بھی ابھی دھوکہ دے رہے ہو، کیونکہ تم گہری کھائی میں گر چکے تھے، اور اب جو بات ہوئی ہے وہ بھی ایک سودے بازی ہے۔ یہ سارا مال دولت کس کے لیے اکٹھا کر رہے ہو؟ منافقہ ماچن خسری اور اس کے بے غیرت خاندان کے لیے، جس کا بھائی فیاض چوچی تمہارے گھر کی خفیہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہا ہے اور تمہاری بہن کو دکھا رہا ہے کہ وہ کام کر رہی ہے، وہ یہاں پر رہتی ہے، ان کی اوقات کیا ہے؟ میں یہاں کہتی ہوں تمہیں بھی اور چوچی سے بھی کہ اگر چوچی تمہاری ماں یا بہن یہاں اس نلکے کے نیچے نہا رہی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تم دونوں بے غیرت لوگوں نے کومنٹس کر کے بتانا ہے کہ تم لوگ خود ہی اپنی ماؤں اور بہنوں کو کس طرح یوٹیوب پر ننگا کر رہے ہو۔ اسی لیے سب لوگ تم لوگوں پر ٹھو ٹھو کر رہے ہیں اور لانتیں بجوا رہے ہیں کہ تم خود اپنی ماں، بہن اور تم لوگ سب ایک نیچر ڈریس لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو کہ ہم اس ڈریس میں کھڑے ہیں، ہمیں دیکھ لیجئے، ہمیں پیسے چاہیے کیونکہ ہم اینٹ اور پتھر سے اپنا مکان بنا رہے ہیں۔ شاید تاریخ اور ہسٹری میں اس طرح کا بے غیرت کوئی خاندان نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے علی ویر منافق اور خسری، آپ اپنی بہن اور ماں کے لیے گھنگرو لے آؤ اور خوب نچواؤ، پیسے اس سے بھی ڈبل ٹربل آئیں گے، کیونکہ جہاں پر کنجروں کا ناچ ہوتا ہے وہاں پر لوگ اپنا سارا کام چھوڑ کے اس ڈانس کو دیکھتے ہیں۔
اور لوگ اسی وے میں نٹوریس وے میں تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں اماں جی اور بہن سنورا نے کیوں معاف نہیں کیا؟ کیونکہ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، زیادتیوں کی نہیں۔ اور پھر یہاں پر بھی ابھی ان کے اوپر زیادتی کی وجہ کہ ان کی امانتیں آپ کے پاس ہیں۔ تم جو مرضی کر لو، تمہیں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ تمہارا ضمیر تمہیں یہاں ملامت کرتا ہے جو تم لوگوں کو رات کو سونے نہیں دیتا۔ یہاں پر پھر ایک بار کہتی ہوں، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ انسان کے چہرے سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ شیشے کے سامنے جا کر دیکھ لینا اور یہ سنو، اپنے دکھوں کو ہم سے چھپاتے کیوں ہو؟ اپنے دکھوں کو ہم سے چھپاتے کیوں ہو؟ بے وجہ ہونٹوں پہ مسکان سجاتے کیوں ہو؟ ٹوٹ نہ جائے دیکھو کہیں یہ ضبط تیرا، ٹوٹ نہ جائے دیکھو کہیں یہ ضبط تیرا، بند ان غموں کے آگے باندھتے کیوں ہو؟ بہہ جانے دو اگر بہتے ہیں آنکھ سے آنسو تیرے، بہہ جانے دو اگر بہتے ہیں آنکھ سے آنسو تیرے، اپنے اشکوں کو پلکوں میں چھپاتے کیوں ہو؟ ابھی تو زندگی کے غم دیکھے کہاں ہیں تم نے، ابھی تو زندگی کے غم دیکھے کہاں ہیں تم نے، اس نئی افتاد سے گھبراتے کیوں ہو؟ خود کو زندگی کی مسکان کہتے ہو تم، خود کو زندگی کی مسکان کہتے ہو تم، سراپا غم ہم کو نظر آتے کیوں ہو؟ اپنے دکھوں کو ہم سے چھپاتے کیوں ہو؟ اپنے دکھوں کو ہم سے چھپاتے کیوں ہو؟ بے وجہ ہونٹوں پہ مسکان سجاتے کیوں ہو؟ علی ویر منافق پڑوے، اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو ان کی امانتیں واپس کرو، ان سے معافی مانگو، اس طرح جیسے کہ معافی مانگنے کا حق ہے، اور وہ ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرو۔ جیسے تم چھوٹی چھوٹی ویڈیو اپنے اپلوڈ کرتے ہو، تو اس ویڈیو کو بھی اپنے چینل پر باقاعدہ بنا کر اپلوڈ کرو۔ اس میں تاخیر کیوں؟ جیسے اسلم بھائی نے اماں جی اور بہن سنورا کا انٹرویو کیا ان کے پاس بیٹھ کر، اور پھر اماں جی اور بہن سنورا نے خود بول کر انٹرویو دیا۔ تمہارے حاضرین، ناظرین، سامعین، ہم سب ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کسی کو تمہاری کسی بات پر کوئی یقین نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔